بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے سید اقرار الحسن صاحب پیر حق خطیب صاحب کے پاس گئے اور پھر ان سے کچھ سوالات کیے جو انہوں نے کچھ جوابات دیے، کچھ نہیں دیے، بہرحال مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ پھر لوگ بیچ میں پریشان ہیں کہ اب اقرار الحسن صاحب صحیح ہیں یا پیر حق خطیب صاحب صحیح ہیں، کیونکہ پیر حق خطیب صاحب کے لاکھوں مرید ہیں، جب وہ بیان کرتے ہیں، ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ لاکھوں لوگ نعرہ لگاتے ہیں، اس کا بیان سننے کے لیے آتے ہیں۔ دوسری طرف ایک اینکر ہے اور ایک صحافی ہے، تو ان میں حق پر کون ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اگر آپ تھوڑا شریعت کو، اسلام کو، دین کو پڑھ لیتے تو آپ کو تمیز کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اقرار الحسن صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ سینکڑوں لوگوں کو جو جعلی عامل تھے انہوں نے جا کے پکڑا ہے اور بالکل صحیح کیا ہے۔ اسی طرح اب بھی جس جعلی عامل کے گردن میں ہاتھ ڈالا اقرار الحسن صاحب نے، اس کا نام ہے پیر حق خطیب صاحب۔ یہ بھی جعلی پیر ہے، جعلی ولی ہے، 2 نمبر شعبۃ باز ہے، فراڈی ہے، دھوکے باز ہے، ولی وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کچھ ایسے شعبے دکھاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، پھر ان کے مرید بڑھتے جاتے ہیں۔ میں پنجاب کے ایک پیر صاحب کو جانتا ہوں، لاکھوں اس کے بھی مرید ہیں، لیکن اگر آپ ایک کسی رسالے کے اندر اس کے خلاف یا سوشل میڈیا پر 2-4 پوسٹیں اس کے خلاف آپ چلا دیں تو ایجنسی والے لوگ آپ کے پیچھے لگ جائیں گے۔ اس کی پیری مریدی اتنی بڑھ گئی ہے، لوگ اتنے مرید ہیں اس کے کہ ایجنسی والے بھی آپ کو فون کریں گے کہ حضرت جی کے خلاف جو آپ نے لکھا ہے ڈیلیٹ کر دو ورنہ موچڑے کھاؤ گے۔ ممکن ہے آپ گرفتار بھی ہو جاؤ، کہ لاہور میں ایک بزرگ نے ان کے خلاف لکھا تو وہ 3 دن تک تو گم تھے، پھر پتہ نہیں جیل میں تھے، پتہ نہیں کہاں تھے۔ تو یہ پیر جو جعلی پیر ہوتے ہیں، یہ اتنی ایسے شعبے دکھاتے ہیں تاکہ لوگ ان کے معتقد ہو جائیں، ان کے پیچھے لگ جائیں، پھر ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر کوئی ان کے خلاف بھی بولتا ہے تو یہ ان سے انتقامی کارروائی بھی کرتے ہیں۔ پیر حق خطیب بھی ایسا ہی ہے، 2 نمبر ہے، جعلی ہے، فراڈی ہے۔ ولایت کا، پیری مریدی کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، آپ اس کے چہرے کو دیکھ لیں، داڑھی اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی داڑھی نہیں ہے، صحابہ کرام والی داڑھی نہیں ہے، اولیاء اللہ والی داڑھی نہیں ہے، محدثین کرام والی اس کی داڑھی نہیں ہے، علماء کرام والی اس کی داڑھی نہیں ہے، مفسرین کرام والی اس کی داڑھی نہیں ہے۔ اس کی داڑھی بتا رہی ہے کہ یہ شریعت کا پابند نہیں ہے، تو ولی کہاں سے ہو جائے گا؟ دوسری بات کہ داڑھی کتنی ہو جائے گی، پہلے تو یہ سمجھیں، داڑھی جو اس کی تو داڑھی ہے اتنی چھوٹی چھوٹی ہے، اس کو داڑھی تھوڑی کہتے ہیں۔ داڑھی وہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ایک مشت کے برابر تھی، اتنی اگر داڑھی ہے تو پھر وہ صحیح ہے، اتنی اس کی داڑھی ہے ہی نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہیں ہے، اتباع کرنے والا نہیں ہے۔ تو اسی بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ اللہ کا ولی کہاں سے ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ولی ہونے کا وہ خود دعویٰ کرتا ہے، سیدھا تو یہ نہیں کہتا کہ میں ولی ہوں، لیکن یہ کہتا ہے کہ ایسا اگر کوئی کام کر دے تو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، تو وہ خود کر کے دکھاتا ہے، اور یا کرنے سے پہلے بتاتا ہے کہ اگر کوئی کر دیتا ہے تو وہ ولی ہے۔ اویس ربانی صاحب نے ان سے پوچھا کہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں، تو وہ جواب میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے ولیوں کو بہت کچھ نظر آتا ہے۔ تو وہ ظاہر میں تو اظہار نہیں کر رہا، لیکن پس پردہ یہ اظہار ضرور کرتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ یہ لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ تو اب بات یہ ہے کہ بھائی پیغمبر ہونے میں، نبی ہونے میں اور ولی ہونے کے اندر جو فرق بیان کیے جاتے ہیں، ان میں سے واضح اور موٹا فرق یہ بھی ہے کہ نبی اپنی نبوت کا اعلان کرے گا، دعویٰ کرے گا، ولی اپنی ولایت کا نہ اعلان کرے گا نہ دعویٰ کرے گا۔ نبی کو نبوت کا اعلان کرنا لازمی ہے کیونکہ اس کو ماننا فرض ہوتا ہے اور نہ ماننے والا کافر ہوتا ہے۔ ولی جو ہوتا ہے وہ ولایت کا دعویٰ نہیں کرے گا کیونکہ اس کی ولایت کو ماننا فرض وغیرہ بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، اور اس کے انکار کرنے والا کافر بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی نبوت کا اعلان کرتا ہے، ولی ولایت کا اعلان نہیں کرتا، لیکن یہ اپنی ولایت کا خود اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ ایسا جو کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، اللہ کے ولی رات کو سوتے نہیں ہیں، اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وغیرہ ایسی وہ باتیں کرتا ہے، یعنی خود پر ولایت کا دعویٰ کرتا ہے
اور ولایت کا دعویٰ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ لوگ کہیں تو کہیں، وہ خود آدمی اپنے لیے دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو دوسری اس کی بڑی غلطی یہ ہے، ایک تو وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، دوسری یہ کہ وہ ولی بھی نہیں ہے، تیسرا پھر وہ جس کو ڈھونگ، ہم جس کو ڈھونگ کہتے ہیں وہ اس کو کرامت کہتا ہے کہ کسی کے منہ سے کیلیں نکال دی، میں نے بڑی کرامت کر دی، کسی کے منہ سے گولی نکال دی تو کہتا ہے میں نے بڑی کرامت کر دی۔ اگر یہ کرامت ہے، یہ تو ہندو بھی کرتے ہیں، تو پھر وہ بھی ولی ہو گئے، ان کی بھی کرامت ہو گئی، ان کے ہاں بھی ایسے ڈھونگی پائے جاتے ہیں ہندوؤں کے درمیان میں، عیسائی بھی کرتے ہیں، یوٹیوب میں کھول کے دیکھ لو آپ کو مل جائیں گے، ان کے ہاں بھی ایسے ڈھونگی ملتے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کی یہ کرامت ہے تو پھر ہندوؤں کی بھی کرامت ہوگی، عیسائیوں کی بھی کرامت ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ ولی نہیں ہے، یہ جو دکھا رہا ہے یہ کرامت نہیں ہے، یہ سراسر فراڈ ہے، شعبدے بازی ہے، ڈھونگ ہے، اس کے پیچھے آپ نہ لگیں۔ سمجھیں شریعت کے مزاج کو، آپ سمجھیں اسلام کے مزاج کو سمجھیں، اس کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ولی کس کو کہتے ہیں، کرامت کس کو کہتے ہیں، اور متبع سنت ہونا کس کو کہتے ہیں۔ آپ وہ دیکھتے نہیں ہو، آپ دیکھتے ہو کہ بھئی آپ سے جو بھی آدمی دو بول میٹھے بول دیں تو آپ اس کو نیک سمجھنا شروع ہو جاتے ہو، ولی سمجھنا شروع ہو جاتے ہو، عاشق رسول سمجھنا شروع ہو جاتے ہو۔ اور اس نے سب سے بڑا لوگوں کو گمراہ کیا ہے اس بات پر کہ اس نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا ہے۔ ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو اپنی جان سے زیادہ محبوب جو مسئلہ ہے وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ یہ اس کا دعویٰ کر کے لوگوں کو خراب کر رہے ہیں کہ میں ختم نبوت کا کام کرتا ہوں، پاکستان میں کرتا ہوں، باہر دوسرے ملکوں میں کرتا ہوں جا کر۔ تو اس کی آڑ میں یعنی ختم نبوت کے نعرے کو استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو پیر حق خطیب صاحب جو ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ شریعت والا نہیں ہے، پیر ولی بزرگ بھی نہیں ہے، اور یہ جو ظاہر کر رہا ہے وہ کرامات بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ عامل ہو سکتا ہے، عامل ایسے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کے بعد 2-4 جن ہو جائیں وہ پکڑتے ہیں، چلے کاٹ کر پکڑتے ہیں اور پھر وہ دوسروں کی جن نکالتے ہیں، تو یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ عامل ہونا ولی ہونے کی علامت نہیں ہے، کیونکہ بعض زانی بھی ہوتے ہیں جو عامل ہوتے ہیں، بعض شرابی ہوتے ہیں عامل بھی ہوتے ہیں۔ عامل ہونا ایک فن ہے، اس کا بزرگی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ عامل ہونا ایک فن ہے، ایک تجربہ ہے اور ایک صلاحیت ہے، بس اس کو ولایت سے منسلک ہم نہیں کر سکتے۔ تو میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو زانی ہیں لیکن عملیات بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، عملیات بھی کرتے ہیں۔ تو آپ اس طرف نہ جائیں کہ جو بس جن نکال لیتا ہے تو وہ اپنا بزرگ بن گیا۔ اس سے اب بزرگ وہ مارکیٹ میں پھر آپ کو بہت سارے مل جائیں گے۔ تو جو شریعت کا پابند ہو، متبع سنت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہو، فرائض کا اہتمام کرنے والا ہو، غیر محرم سے اسے کھل کر ملنے والا نہ ہو، تو اس کو آپ بزرگ کہہ سکتے ہیں۔ باقی یہ چیزیں جس کے اندر نہ ہوں تو آپ کو اس کو ولی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔